کہ شریعت اسلام میں جان بچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جان بچانا فرض ہے۔ اگر آپ کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز توڑ کر اس کی جان بچاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جان بچانا بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ کوئی ڈوب رہا ہے تو کوئی شخص نماز پڑھ رہا، جبکہ نماز فرض ہے۔ اب نماز کو اس وقت آپ توڑ دیں، اس کی جان بچائیے، دوبارہ آ کر نماز آپ ادا کریں گے، مگر جان بچانا، اپنی جان بچانا، کسی اور کی جان بچانا، یہ فرض ہے۔ انسان کا جو مقام جو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو کوئی بچائے تو اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ بھئی انسان تو جب ماں کے پیٹ سے جب باہر جو بچے کی ولادت ہوئی، دنیا میں آیا، تب سے ہم سمجھیں کہ کیا اس وقت سے اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے؟ نہیں۔ ماں کے پیٹ میں بھی جو بچہ ہے ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس کو بھی اسلام نے اگر روح آ چکی ہے تو اس کو بھی ضائع کرنا یہ حرام ہے۔ آپ اسے بھی نہیں مار سکتے۔ بہت سی ایسی جو بہنیں ہماری جو بچوں کو ضائع کرا دیتی ہے، اب اندازہ کر لیجئے کہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے آپ اسے ضائع نہیں کرا سکتی جب تک اس میں روح نہ آ جائے۔ روح آ چکی ہے، اب آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتی۔ تو اسلام نے کتنا تحفظ دیا ہے۔ اسلام نے انسان کو کہ دنیا میں تو بعد میں آ رہا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اور اسلام نے بتایا کہ تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ جب پیدا ہوا پھر اسلام نے بتایا کہ قتل نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جب انتقال کر جاتا ہے تب بھی بتایا کہ اب بھی احترام کرو، ادب کرو، اچھی طرح سے غسل دو، کفن دو۔ تو باہر کے ہر موقع پر اسلام نے انسان کو تحفظ کی تعلیم دی کہ انسان کا تحفظ کیا جائے، انسان کو قتل نہ کیا جائے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، جان بچانا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔